باخع النفس کا اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا، اندر خود ہی گھٹ گھٹ کے ہلاک ہو رہا ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ مسارعین فی الکفر جو کفر میں فوراً پیش ہوتے ہیں، ہر کفر کے کام میں آگے ہوتے ہیں، ان کے کفر میں آگے بڑھنا، مسارعت کرنا، جلدی کرنا آپ کو غمزدہ نہ کرے. آپ کو غم یہ تھا کہ آدمی کفر پر مر گیا تو جہنم میں جائے گا، آپ کو غم یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہودی بچہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، انک حمید مجید. موضوع آپ تمام بھائیوں کے علم میں ہے. فتنوں کے وقت، فتنوں کے زمانے میں انسان، ایک مسلمان دعوت دین کا کام کیسے کر سکتا ہے. اس موضوع کے دو پہلو ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس بیان کے لیے، اس میں اپنی اس بات کو میں مکمل کر لوں. فتنے جب آتے ہیں تو وہ ایک مومن کے لیے خود پریشانی کا باعث ہوتے ہیں. کشتی جب ڈوب رہی ہو تو ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں نہ صرف یہ کہ میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے ساتھ دوسرے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اپنی آل اولاد، اپنے گھر والے، ان کو بھی بچانا ہے. یہی عقل مندی کا تقاضا ہے. میں اکیلا بچ کے نکل جاؤں، باقی سب ڈوب جائیں، تو ایک دل پہ جو بوجھ اور ملال اور دل میں جو تکلیف محسوس انسان کرتا ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے. اسی ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہمارا متزلزل اور متذبذب ہوتا ہوا ایمان ہے جو فتنوں کے بھور میں گر جاتا ہے. کیونکہ فتنہ حملہ ہی انسان کے ایمان پر کرتا ہے. فتنے کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو دل کے اوپر آ کر دل کو سفید کرے، دل کو کالا کرے، آپ کے دل پر حملہ آور. اس لیے جو بھی چیز انسان کے ایمان پر، اس کے عقیدہ توحید پر، اس کے عمل پر، اس کے اخلاقیات پر حملہ آور ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چیز آپ کے ایمان کے لیے فتنہ ہے. اس فتنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، مختصر میں عرض کر رہا ہوں. ایک ہوتے ہیں شکوک اور ایک ہوتے ہیں شبہات. فتنے دو ہی صورتوں میں آتے ہیں. شکوک جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کے متعلق، اللہ کے احکامات کے متعلق بیجا کے سوالات ہوتے ہیں جو شیطان میرے اور آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے. ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، اللہ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں. شبہات انسان کی شہوات. دوسرا یہ جو راستہ ہے جو اس کی خواہشات پر مبنی ہوتا ہے، اپنی موج مستی اور منمانی کی زندگی گزارنا. جو دل چاہ رہا ہے وہ میں کرتا رہوں، کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میری مرضی، میں جب دل میں آئے سو جاؤں، جب دل میں آئے اٹھوں، جو مرضی آئے کھاؤں، جو مرضی آئے پیوں، جہاں مرضی آئے جاؤں، جہاں مرضی آئے جو موج مستی میں نے کرنی ہے وہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کے ایمان پر حملہ آور ہوتی ہیں.
اسی لیے فتنوں کی پہچان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تموج کموج البحر، فتنے اس طرح کے آئیں گے جس طرح سمندر کی موجیں ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں. ایک موج آتی ہے، ایک لہر آتی ہے، اس کے پیچھے دوسری لہر. ایک لہر کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے یہ اونچی ہے اور یہ مجھے لے ڈوبے گی، میں غرق ہو جاؤں گا. اس لہر کے اندر غوطے کھاتا ہے، اندھیرے میں جاتا ہے، اچانک نکلتا ہے، سر پر دوسری لہر کھڑی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے اس لہر سے میں بچ گیا، ڈوب نہیں سکا، لیکن پیچھے دوسری لہر ہے. اسی دوسری لہر کو دیکھ کر پھر وہی خیال کہ اب ڈوب جاؤں گا، اب مر جاؤں گا، پیچھے تیسری لہر ہے. ان اندھیروں میں، ان لہروں میں، جو میں نے کشتی کی شروع میں مثال دی وہ اسی حدیث کی بنیاد پر دی تھی. فتنے آ کر اسی طرح انسان کو غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پہچان میں فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کا سودا کرے گا دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، اس کا ایمان برائے فروخت ہوگا. یہ فتنے اس کے ایمان پر حملہ آور ہوں گے، شبہات کی شکل میں بھی اور شہوات کی شکل میں بھی. اب ایک مومن کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے ان فتنوں کے اندر خود کس طریقے سے مضبوط رہنا ہے. ایک گھر کا سربراہ، ایک گھر کا بڑا باپ خود موبائل لے کر ان فتنوں میں غرق ہو جائے، خود وہ برباد ہو، تو اپنی اولاد کو کیسے روکے گا کہ اس فتنے سے بچ سکے؟ بچہ موبائل کیوں مانگتا ہے؟ بچہ موبائل لینے کی ضد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ میرے ہاتھ میں موبائل وہ ہر وقت دیکھتا ہے، ماں کے ہاتھ میں دیکھتا ہے، باپ کے ہاتھ میں دیکھتا ہے، اس لیے وہ مانگتا ہے. میں دیکھنا چھوڑ دوں، بچہ مانگنا چھوڑ دے گا. تو میں خود غرق ہوں تو میں دوسرے کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ جب تک میں خود اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو فتنوں سے محفوظ نہیں رکھوں گا، جب تک کوئی شخص آ کر میرے ایمان کو بچا نہیں سکتا، میری آل اور اولاد کو محفوظ نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلے فتنے کو پہچانیے، اور فتنے کی پہچان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ہوتی ہے. اب آج کے دور میں مثال کے طور پہ آج فتنوں کا دور ہے، ہر دور فتنوں کا دور ہوتا ہے، لیکن قرب قیامت فتنے مزید شدت کے ساتھ آئیں گے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا فتنوں کی شدت کی وجہ سے کہ یا لیتنی مکانہ، زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے، کاش میں مر چکا ہوتا اور یہ قبر میری ہوتی، میں دنیا سے جا چکا. موت کی تمنا کرے گا، ختم ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا، اس زندگی میں کچھ نہیں رکھا، اس زندگی نے مجھے تنگ کر دیا، پریشان کر دیا. تو اس لیے فتنوں کی شدت بڑھتی جائے گی. اب آپ کے اس دور کے، آج کے دور کے فتنوں کی فہرست بنائیے، اور اس کے حساب سے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دیجیے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، عورت ہے تو اس کا شوہر ہے، ان کے بچے ہیں، اولاد ہے، ان کو پہلے میں نے بچانا ہے، ان کو پہلے میں نے محفوظ کرنا ہے ان فتنوں سے. جیسے رات کو میں گھر کی کنڈی لگا کر سوتا ہوں، اپنے گھر والوں کو، سب کو، بچوں کو، سب کو اندر کر کے کہ باہر سے کوئی حملہ آور، کوئی لوٹ مار کرنے والا، کوئی ڈاکو، کوئی ڈکیت، کوئی گھر میں نہ کود جائے، کوئی چوری کرنے کے لیے نہ آ جائے، کوئی ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے. رات کو دروازہ بند کرتا ہوں ان کی حفاظت کے لیے. اس طرح ان کی حفاظت کے لیے ایک روحانی باڑ کا بھی تو بندوبست ہونا چاہیے کہ میرے بچوں کو فتنوں سے میں نے محفوظ رکھنا ہے. کل قیامت کے دن جنت میں نے ان کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. یہ جس جنت میں داخل ہوں گے، یہ رہیں گے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی آل اولاد میں، بیویوں میں، والدین میں جو جو نیک وکار ہوں گے اس دنیا سے رخصت ہوئے، جنت میں اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ جنت میں آپ خاندان کے اکیلے فرد ہوں؟ آپ کا کوئی فرد گھر کا، خاندان کا پیچھے رہ جائے جنت میں آنے سے؟ اپنے ضمیر سے پوچھیے، سوال کیجیے. اس کے لیے فتنوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ میرا اور میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا، میرے آس پڑوس کے لوگوں کا ایمان محفوظ رہے. اب آپ کے پاس فتنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جب آپ کی بعثت ہوئی
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسول علی فترۃ من الرسل، جس کو اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں ذکر فرمایا کہ اہل کتاب تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو ہماری یبین لکم، جو تمہارے سامنے ہمارے دین کی تشریح اور توضیح پیش کر رہا ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد آیا ہے، ایک لمبا وقفہ ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تقریباً 450 سے 500 سال کا وقفہ ہے۔ کوئی نبی اور رسول اس درمیان نہیں آیا، جہالت پھیل چکی تھی، صحیح دین تقریباً ختم ہو چکا تھا، چند لوگ تھے جو کچھ اللہ کی معرفت رکھتے تھے، جو کچھ نہ کچھ کوشش کر کے صحیح دین تک پہنچنے کی تقدو میں تھے اور کوشش میں تھے کہ ہمیں آخری نبی کی نبوت اور رسالت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت حالات کیا تھے؟ آپ میں سے ہر شخص کم سے کم اپنے نبی کی سیرت سے واقف تو ہوگا۔ تو جس وقت آنکھیں کھولیں تو آپ کو صادق اور امین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دور میں صداقت اور امانت ناپید تھی نہیں۔ بیت اللہ کے گرد کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360۔ ڈکیتی، چوری، راستے کا غیر محفوظ ہونا اس قدر تھا کہ بس یہ حرمت والے مہینے ہی ہوتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے جس میں سے 3 ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، تاکہ حاجی عزت کے ساتھ اپنے مقام سے بیت اللہ آ بھی جائے اور حج کر کے واپس اپنے مقام تک پہنچ بھی جائے۔ اس دوران لڑنا اور لڑتے نہیں تھے، کوئی لوٹ مار نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ قتل و غارت گری کا بازار مچتا تھا کہ کوئی راستہ محفوظ نہیں تھا۔ عورت کی عزت کیا، بچیوں کو بچی پیدا ہو جائے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس کو لے جا کے زندہ زمین میں گاڑ دینا، ایک فہرست ہے نا جرائم کی۔ یہ جرائم یہ سارے گناہ، یہ فتنے ہیں جو ان کے ایمان کو ہلاک اور برباد کر رہے تھے۔ میرے سامنے بھی یہ سارے فتنے ہیں۔ آغاز کیسے اور کہاں سے کرنا ہے؟ 2 سوال ہیں۔ دعوت کا آغاز کیسے کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے؟ کہاں سے کرنا ہے اس کی بات تو تھوڑا میں نے اشارہ کر دیا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ آغاز تبدیلی ابتدا اپنوں سے ہوتا ہے، اوپر سے نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت 2 سوچیں پائی جاتی ہیں کہ جی تبدیلی لانی ہے، چینج لانا ہے، اصلاح کرنی ہے، اوپر سے کرنی ہے، حکومت کو تبدیل کرو، خلافت لاؤ، نظام حکومت تبدیل کرو۔ ایک سوچ ہے کہ آپ اپنے آپ سے آغاز کریں، اپنے گھر سے آغاز کریں، پھر اپنے محلے میں پہنچیں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں پہنچیں، اور اس کے بعد یہ دائرہ بڑھاتے جائیں۔ جتنی آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے دائرہ پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ایک وہ سوچ ہے اور ایک یہ سوچ ہے۔ یہ سوچ زیادہ بہتر اور صحیح اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی طریقہ دیا تھا۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آغاز وحی کے اندر وانذر عشیرتک الاقربین، آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا ہے۔ آپ نے اپنی پھوپھی سے بات کی، اپنے چچا سے بات کی، اپنی بیٹی سے بات کی، اپنے قریبی رشتہ داروں سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ پہلے اپنی صفائی کرنی ہے، پہلے آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ آغاز وحی یہیں سے ہوا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، رات کی عبادت کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے آپ کو خود پاک صاف رکھیے، شرک کو آپ چھوڑ دیجیے، شرک کے قریب بھی مت جائیے گا، کسی بت کے قریب بھی مت بھٹکیے گا۔ اندرونی بیرونی ہر قسم کی صفائی آپ نے، اپنی روحانی بیرونی ہر قسم کی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ سارے آغاز کے اندر سلسلہ آپ کو بتائے گا، تو آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوگا۔ اوپر سے آغاز کرنے والے کرتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے، نہ وہاں تبدیلی آتی ہے نہ یہاں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے آغاز اپنے آپ سے کیجیے، اپنے گھر سے کیجیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے پاس بھی جرائم کی فہرست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی یہ سارے جرائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس جرم کے اوپر بات کرنے کی سب سے پہلے وحی کی،
جس جرم کی قباحت بیان کرنے کی سب سے پہلے بات کی، جس چیز سے روکنے کی سب سے پہلے بات کی، میں نے بھی وہی بات کر لی ہے۔ آپ کے معاشرے میں لوگ سود بھی کھا رہے ہیں، آپ کے معاشرے میں بدکاری بھی ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں کاروبار میں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، رشتہ داریوں کا احترام بھی نہیں ہے، چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا، اور معاشرے میں آپ کے شرک بدترین عروج پر ہے۔ ایسا شرک تو مشرکین مکہ کے پاس نہیں تھا جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے۔ اللہ کی جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، وہ سب قصے کہانی آپ خود یہ ویڈیوز کے اوپر مشاہدہ کرتے ہیں، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، قم بإذن اللہ، اور عبد القادر جیلانی کہتا ہے قم بإذنی، میرے حکم سے تو نے مردہ زندہ ہونا ہے۔ اس سے بڑی گستاخی اللہ کی اور کیا ہوگی؟ یہ جرائم ہے نا آپ کے پاس، ان جرائم میں آپ نے دعوت کا آغاز کس جرم سے کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی آل اور اولاد محلے میں کس چیز کو، اپنے پڑوسی کو، جس دکان سے آپ سامان لیتے ہیں، جہاں آپ کے تعلق رشتہ دار والے ہیں، کوئی خاندان کی محفل ہوتی ہے، کبھی رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، کوئی دین کی بات ہوتی ہے، تو حکومت پہ تبصرے سب کرتے ہیں۔ اس وقت کبھی کوئی بیٹھ جائے فلسطین کے مسئلے پر، بے شمار تبصرے، اور سب تقریباً ہوائی بات، کسی نے بھی اس بات کی تحقیق ہی نہیں کی ہوتی، کسی کو حقائق کا علم ہی نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں ساری کی ساری۔ کسی ایک سے بھی آپ پوچھ لیں کہ یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ چلی، یا اس کا اندازہ ہوگا یا تکا ہوگا، کہے گا فلاں سے سنی تھی، فلاں کی ویڈیو دیکھی تھی، فلاں کی خبریں سنی تھی، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے نہیں کہا تھا۔ حقائق کا ادراک کرتے ہوئے کبھی ہم ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے جرائم تھے، سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا ظلم وہ تھا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو شرک فی العبادہ جس کو کہا جاتا ہے، انسان اپنی عبادت میں، اپنے سجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے مانگنے میں، اپنی التجاؤں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معلق ہو جائے۔ اس کا بھروسہ جو اللہ پر ہونا چاہیے کسی اور پر ہے، جو تعظیم، جو احترام، جو عزت اللہ کی ہونی چاہیے وہ کسی اور کی کر رہا ہے، وہ غیر اللہ من دون اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھروسہ اور اعتماد رب تعالیٰ پر ہونا چاہیے وہ غیر اللہ کا کر رہا ہے۔ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ محبت اللہ سے بڑھ کر وہ دوسروں سے کر رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھیے، اب آپ کے پاس یہ برائیاں ہیں۔ اب میری ایک بات یاد رکھیے، ایک آدمی اگر دنیا سے چلا گیا، اس کے کھاتے میں سینکڑوں گناہ تھے، شرک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تیری جب مجھ سے ملاقات ہو، تیرے اعمال میں اگر شرک نہیں، میں تجھے بخش دوں گا۔ تو زمین بھر گناہ لے کر آ جائے میرے پاس، زمین کا حجم اور زمین کا وزن، زمین کا رقبہ اور مسافت، زمین بھر گناہ تیرے پاس، گناہ ہی گناہ ہے، شرک نہیں ہے، رہتے ہی تو کب بقرابیہ مغفرہ، اس سارے گناہوں کے بدلے بخشش دے دوں گا۔ جب جہنم میں جائیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فدیہ ہے نا، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ یہ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ کئی آیات ہیں، یہ کافر اگر کل قیامت کے دن زمین بھر سونا اللہ کی بارگاہ میں اس کے مثل ڈبل دینا چاہیں، زمین کے وزن جتنا سونا بارگاہ الہی میں دے دیں، اس سے دگنا دے دیں، بخش دیا جائے، اللہ چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گا اللہ، نہیں ہوگا ہی نہیں تو دے گا کہاں سے؟ ہو بھی جائے تو بھی معافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ جب ندا لگائیں گے، کہیں گے اللہ چھوڑ دے، معاف کر دے، بخش دے، اللہ فرمائے گا اس دنیا کی زندگی میں نے تیرے سے ایک معمولی چیز، اللہ پوچھے گا اس زمین بھر کے برابر تجھے کوئی سونا مل جائے اور تو اس کو دے کر اپنی جان چھڑا لے تو یہ کر دے گا؟ وہ کہے گا اللہ مل جائے دے کے جان چھڑا لوں گا۔ 1 گرام سونا کوئی نہیں چھوڑتا آج، 1 گرام سونا کتنا وزن ہے؟ 1 گرام، معمولی سا ہاتھ پہ محسوس بھی نہیں ہوتا رکھ کے، زمین بھر سونا دے کے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اللہ فرمائے گا اس دنیا میں جب تھا تو میں نے اسے ایک بہت ہی معمولی چیز جو معمولی سمجھی جاتی ہے نہیں، اس کا تقاضا کیا تھا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے اس چیز کا انکار کر دیا۔
اس لیے جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ گناہوں کے دلدل میں غرق ہوا ہے، فتنوں کے اندر مبتلا ہے، آغاز یہاں سے کیجئے، کیونکہ اگر یہ تبدیل نہ ہوا باقی سب تبدیل ہو گیا تو یہ مارا گیا، یہ تبدیل ہو گیا، باقی کچھ عمر زندگی وفا نہ کر سکی، وقت نہ مل سکا، معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، بالآخر بخش دیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ اور وہ ہے طریقہ کار کا، اس پر میں تھوڑی سی ذرا سا جم کے آپ سے بات کروں گا، کیونکہ ہمارے اندر سب سے بڑی مصیبت اس چیز کی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بخشے بخشائے جنتی ہیں، جس پر جو دل چاہے فتویٰ لگائیں، جس کو جو دل چاہے کہہ دیں، جس انداز میں چاہے بات کریں، کیونکہ حق بات کر رہے ہیں نا، صحیح بات ہے، قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو قرآن و حدیث کی بات تو جتنے دھڑلے سے کی جائے، جتنے زور و شور سے کی جائے، جس کو سادے الفاظ میں کہوں جتنی بدتمیزی سے کی جائے، ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ قرآن و حدیث ہے نا، کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ یہ آپ کے مخالفین ہیں، ان کو آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ دعوت دے دی ہے، اور موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، آپ کی نصیحت بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، اور اگر ان سے مجادلہ ہو جائے، کوئی بحث مباحثہ، کوئی گفتگو ہو جائے، تو وہ طریقہ کار، وہ دلیل، وہ انداز، وہ اسلوب آپ کا خوبصورت ہونا چاہیے، احسن ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بات بیان فرما دیجئے، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو سمجھائیے، بتائیے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پہلے یہ میرا جو یہ راستہ ہے نا، یہ میرا راستہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں اپنی جیت نہیں چاہتا، میں سامنے والے کی تذلیل اور تحقیر کر کے اپنے آپ کو جیتا ہوا محسوس نہیں کرنا چاہتا، یہ اپنے دل سے سب سے پہلے دل سے خیال نکالیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ میں کسی شخص کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اپنے بڑوں کو سمجھا رہا ہوں، اپنے چچا تایا کو سمجھا رہا ہوں، اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کو سمجھا رہا ہوں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ میں اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا، میں اپنی واہ واہ نہیں چاہتا، میں اپنا نام نہیں چاہتا کہ میں مناظر اسلام ہوں، میں جیت گیا ہوں مناظرہ، میں نے دیکھو فلاں فرقے والوں کو ہرا دیا ہے اور وہ ہار چکے ہیں، میرا مناظر ریکارڈڈ ہے، یہ میری جیت کے جھنڈے ہیں۔ یہ جیتنے کے لیے نہیں ہے دین، یہ دین اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ جیتنے کے لیے آپ بیٹھیں گے نا، کبھی بھی آپ جیت جائیں گے لیکن دین ہار جائے گا، وہ آدمی چڑھ جائے گا، وہ آدمی اپنی ذلت، وہ کبھی دین پر نہیں آئے گا۔ اس لیے کوشش کیجیے، اپنے دل میں احساس لئیے میں نے اس آدمی کو دین کے اوپر لانا ہے۔ جیسے ایک معالج ہوتا ہے نا، طبیب ہوتا ہے، جب وہ علاج کرتا ہے، مریض کا آپریشن کرتا ہے، اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، جب تک اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں لائیں گے، جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک دعوت نہیں ہوگی۔ اعلیٰ بصیرہ، بصیرت کا معنی یہی ہے، بصیرت پر میں دعوت دیتا ہوں۔ بصیرت کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جب کسی کو دین کی طرف بلانا ہو، اس سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے، ایک ہے جب آپ اس کو بلا رہے ہوں تو آپ کا لہجہ، آپ کا اسلوب، آپ کا انداز وہ ہونا چاہیے جو اس دین کے مطابق ہے، آپ کے خاندان، آپ کی تربیت کے مطابق نہیں، دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ہے، اس دعوت دینے کے بعد آپ کو، جب آپ سچے دل سے دعوت دیں گے نا، تو آپ کو عزت نہیں ملے گی، آپ کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی شروع میں، جب وہ تکلیفیں آئیں تو صبر کریں۔ یہ بصیرت کے معنی ہے، انسان پہلے یہ سمجھے کہ جس چیز کی میں نے دعوت دینی ہے وہ کیا ہے، علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ جہالت کے اوپر دعوت نہیں ہوتی، کس چیز کی آپ دعوت دیں گے جب تک انسان کو علم ہی نہ ہو۔ بلغوا عنی ولو آیا، آپ کو اگر ایک آیت کا علم ہوا ہے تو آپ اس ایک آیت کو ہی بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں بول سکتے، اس سے زیادہ آپ بولیں گے تو انسان وہ جہالت کے اندر تیر چلا رہا ہے، اندھیرے میں تکے لگا رہا ہے، اور دین تکوں کا نام نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جو باب امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے، فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس آیت پر انسان کے ہر قول اور عمل سے پہلے، یعنی خود بھی عمل کرنے سے پہلے انسان علم کا محتاج ہے۔ بغیر علم کے تو اس کا لا الہ الا اللہ بھی اس کو نہیں پتا، اگر لا الہ الا اللہ کے ورد کیے جا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، تو فائدہ کیا ہے اس کلمے کا؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے کہ سب کو چھوڑنا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کا انکار کر کے پھر اس طرف آنا ہے۔ تو اس لیے انسان کو پہلے علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنے اسلوب کو تبدیل کرے، اپنے اندر یہ طرف اور جذبہ لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تسلی دی ہے
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اللہ کے نبی آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. آپ اپنے آپ کو گھول گھول کے کوئی چیز اندر سے انسان کو ختم کر رہی ہو، تکلیف دے رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، اس چیز کو کہتے ہیں باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا، اندر خود ہی گھٹ گھٹ کے ہلاک ہو رہا ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ مسارعین فی الکفر، جو کفر میں فوراً پیش ہوتے ہیں، ہر کفر کے کام میں آگے ہوتے ہیں، ان کے کفر میں آگے بڑھنا، مسارعت کرنا، جلدی کرنا آپ کو غمزدہ نہ کرے. آپ کو غم یہ تھا کہ آدمی کفر پر مر گیا تو جہنم میں جائے گا، آپ کو غم یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہودی بچہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا، بچہ تھا لیکن باشعور تھا. پتہ چلا کہ اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اس کے زندگی کے آخری لمحات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسپیڈ کے ساتھ اس تک پہنچے. کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے جیسا کوئی کبے جبے والے ہوتے ہیں نا، ہم نہیں اٹھتے کرسی سے. یہودی ہے نا، مر رہا ہے، اچھا ہے مرے، جہنم میں جائے، جہنم بنی یہودیوں کے لیے. ایسے ہی ہے نا بھائی، یہ جہنم بنی یہودیوں کے لیے. وہ یہودی جہنم میں چلا گیا، مجھے کیا ملے گا؟ اس یہودی کو اگر میں نے کلمہ پڑھوا کے جنت میں بھجوا دیا اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق اور مہربانی سے، یہ بہتر ہے. کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے، اللہ سے اس نے یہی چیلنج کیا تھا کہ اللہ میں ان کے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ سے تباہ و برباد کروں گا. ان میں سے تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کی اکثریت تیرے ماننے والے نہیں ملیں گے تجھے، ان کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. شیطان جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. میں اگر کسی کو چاہوں کہ مر کے جہنم میں چلا جائے، مجھ میں اور ابلیس کی نیت میں کوئی فرق تو نہیں رہا. فرق اپنی تبدیل تو کروں، کچھ سوچو تو صحیح. اس لیے پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو اس طریقہ کار کے اندر، اس طریقے میں جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا، پہنچے اس یہودی بچے تک، اس کو اس کی زندگی کے آخری لمحات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کلمہ پڑھ دے اور اس بات کا اقرار کر لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی یہودی تھا، اور آپ سب جانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں. بس حسد مار گیا تھا، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. ان کو ان کا حسد مار گیا تھا کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. سارے انبیاء یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، یہ ایک بنی اسماعیل میں آ کیسے گیا؟ یہ چیز ان کو مار گئی، نہیں لا ایمان. بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے جانتا تھا، بیٹے کو آنکھوں سے اشارہ کر دیا، گردن سے اشارہ کر دیا، چہرے سے مان لے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات کو مان لو. اس بچے نے ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اس کی روح قبض ہو گئی، کلمہ پڑھتے ہی وہ دنیا سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس بات پر تھی کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم سے محفوظ کر دیا، بچ گیا اس کلمے کی وجہ سے یہ جہنم سے. یہودی تھا لیکن چونکہ کلمہ پڑھ دیا اب وہ مسلمان ہو گیا. میرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا علی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں بلایا، وہ خیبر کے مقام، خیبر کی فضیلت جو سیدنا علی کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی تمنا صحابہ اکرام کی ساری جماعت نے کی تھی، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل جھنڈا ایک ایسے بندے کو میں دوں گا، ایسے مرد کو دوں گا، ایسے مومن کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. کل یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا، جھنڈا اور قیادت اس بندے کو نصیب ہوگی. سب کی کوشش تھی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. آپ سب جانتے ہیں سیدنا علی کو جھنڈا دیا گیا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ نے بلایا، اپنا لعاب ڈالا آنکھ اور فرمایا یہ لو جھنڈا جاؤ. لیکن جانے سے پہلے آپ نے فرمایا علی رسلک، تھوڑا سا سنبھل کے جانا ہے. میدان جہاد میں اترنا، حالانکہ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، دعوت کا پیغام پہنچ چکا ہے، پھر بھی فرمایا کہ جب میدان میں اتر جاؤ تو میدان میں اترنے کے بعد بھی ان کو فدعوہم الی الاسلام، اسلام کی ایک دفعہ پھر دعوت دے دینا. لڑنے کے لیے آئے ہوئے آمنے سامنے، پھر بھی ایک دفعہ دعوت دے دینا. کیونکہ اللہ نے اگر تمہارے ہاتھوں پر کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو بڑے بڑے سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے.
بڑے بڑے سرخ اونٹ جو عرب کی خوبصورت اور مہنگی ترین سواریاں اور زیب و زینت جیسے آج کل کی بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزر اور بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، آگے پیچھے جو ہم پروٹوکول والے دیکھتے ہیں لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور بڑی شوشا دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ سب ایک طرف کسی ایک آدمی کا تمہارے ذریعے سے راہ ہدایت پر آ جانا، اور وہ بھی میدان جہاد میں جہاں اسلحے سامنے ایک دوسرے کے لڑائی اور پورا میدان سجا ہوا ہے، اس وقت بھی اگر کوئی شخص تمہارے ہاتھوں کلمہ پڑ گیا تو تمہارے لیے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی، یہی آپ کا اخلاق تھا، یہی آپ کا کردار تھا۔ آپ کے عبداللہ بن ابی، آپ سب جانتے ہیں کون وہ آدمی تھا، اس نے کیا کچھ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ کے گھر والوں پر تہمت لگانے میں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ اس آیت میں مفسرین تقریباً سبھی لکھتے ہیں کہ یہ بدبخت عبداللہ بن ابی تھا، منافق تھا، جس نے سارا کھیل اور تماشا گھڑا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ الزام لگوانے والوں میں پس پردہ کردار اس کا تھا، باتیں ادھر کی ادھر کرنا، جھوٹ پھیلانا اور سارا افسانہ گڑھنا، حتیٰ کہ 3 صحابہ اس باتوں کی زد میں آ گئے۔ اس کا جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا کہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ آپ نے کفن کے طور پہ اپنی قمیض اس کو دی تھی، بیٹے نے آ کر کہا تھا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، حالانکہ آپ کو پتا تھا منافق ہے۔ اس لیے کہ یہ میرا یہ کرنا، اس شخص کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنا، بظاہر لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، اپنوں کو قتل کرتا ہے، اپنوں کو مارتا ہے، دوسروں پر برا اثر جائے گا، دعوت خراب ہوگی، دین کا نام بدنام ہوگا، میری عزت کے خلاف اس نے بات کی ہے۔ من انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اپنی شخصیت، اپنے وجود، اپنے خاندان پر کسی نے کوئی کیچڑ اچھالی، کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں الا ان تنتهك حرمت اللہ، کہیں اللہ کے دین کی حرمتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سامنے آگے آگے کھڑے ہوتے تھے، وہاں کوئی خیال رو رعایت نہیں ہے۔ ذات پر بات آتی ہے معافی ہے، عزت پر بات آ گئی معافی ہے۔ لوگوں نے کاہن، ساحر، مجنون یہی کہنے والے تھے، بعد میں انہوں نے ہی کلمہ پڑھا، چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فتح مکہ پر فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج سب کے سب تم آزاد ہو، سب کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، کسی کو لا تثریب علیکم اليوم، کسی کو ملامت نہیں کی جائے گی، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ نفس کی جنگ نہیں ہے، میری ذات کی جنگ نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو جتوانا نہیں ہے، میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سب کے سب مل کر ہم جنت کے اندر جائیں۔ یہ تو تھی ایک، باتیں لمبی ہو سکتی ہیں، گفتگو لمبی ہو سکتی ہے، بس 2 باتیں، ایک اسی بات سے تعلق اور ایک آخری بات میں نے کرنی ہے۔ اس بات سے تعلق یہ کہ اپنے الفاظ کو، اپنے انداز کو، اپنے اسلوب کو ہم گفتگو کرتے ہوئے سدھاریں۔ میں نے کسی کی تذلیل نہیں کرنی، میں نے کسی کی تحقیر نہیں کرنی، میری کوشش یہ ہے کہ یہ شخص میرے سامنے والا جو ہے، یہ جس برائی میں مبتلا ہے، میں نے اس کو اس برائی سے نکالنا ہے، اس کی لڑائی پر، اس کے جھگڑے پر، اس کے تانوں پر، اس کی گالیوں پر پلٹ کر میں نے جواب اگر دے دیا تو اس میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا، اس پر میں نے مسکرانا ہے، اس کی تھوڑی سی عادت ڈالنی ہے، سامنے والے کے طنز اور تانوں پر، گالیوں پر مسکرانا ہے۔ بڑی ہمت کا کام ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے نا، تو اس کی ذات پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، اس کی عزت بھی اچھالی جاتی ہے، اس کے مال کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کے گھر کو بھی خطرہ ہوتا ہے، ہر چیز خطرے اور داؤں پر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیا گیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں محسوس کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج بھی میں اس الم کو، اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں جو وہ خیبر کے موقع پر مجھے زہر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کئی موقعوں پر سازشیں بھی کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ آپ کی وہ خود جو آپ نے پہنی ہوئی تھی، جو جنگی ٹوپی اور وہ جو ہوتی ہے اس کے لوہے کے کڑے سائیڈوں سے وہ آپ کے سر کے اندر گھس گئے، جس میں سے خون جاری ہو گیا اور رک نہیں رہا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم میں بھری تاکہ خون کسی طریقے سے رک جائے۔ نہ جان محفوظ رہتی ہے، نہ مال محفوظ رہتا ہے، نہ عزت محفوظ رہتی ہے، ہر چیز داؤں پر لگتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انسان مقام پاتا ہے،
اس کے بعد اللہ کی دین کے غلبے کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ خالی نعروں سے، خالی جلسے اور جلوسوں سے، خالی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی آئے گی جب میں اپنے اندر اخلاص پیدا کروں، اپنے انداز اور اسلوب کو تبدیل کروں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی طلب میرے دل میں حقیقت میں ہو، میرے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اوپر کرنے کی فکر نہ ہو۔ آخری بات بس آپ سے ہے، میرا وقت اپنے اختتام کو ہے، اور وہ یہ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام، جس شخص کو جاہلیت کا نہیں پتہ اس شخص کو اسلام کا بھی نہیں پتہ۔ میں نے فتنوں کے دور میں دعوت دینی ہے، میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا، آپ کے پاس ایک فہرست ہے، اس کے ساتھ یہ ایک آخری اور اہم مسئلہ ہے، ہر دور کی اپنی ایک جاہلیت ہوتی ہے، ہر دور کی ایک جاہلیت ہوتی ہے، اسی کے حساب سے اسلام طے ہوتا ہے۔ میں آج کے ٹائم اس وقت آپ سے پوچھوں مثال کے طور پہ کہ بھائی ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، 3 رکعت الحمدللہ سب نے ادا کی، ان 3 رکعت ادا کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کسی ایک کو بھی نہیں پتا ہوگی۔ الفاظ شاید آپ مجھ سے بھی پوچھیں نا تو الفاظ کے حساب سے بالضبط مجھے بھی شاید ابھی یاد نہ ہو، کیوں؟ حالانکہ دین نہیں ہے کیا؟ دین ہے، لیکن اس دین کے مقابلے میں اس وقت کوئی جاہلیت نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، اس کی مخالفت کرنے والا، اس پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے، سب عمل کر رہے ہیں، سب مان رہے ہیں، دلائل ہے، ان پر توجہ نہیں رہتی، مان ہی رہے ہیں، آگے بڑھو۔ توجہ کہاں آتی ہے؟ جہاں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے جاہلیت کیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ مسجد تو آتے تھے، لیکن مسجدوں میں فرق تھا۔ بھائی میرے نمازی اس مسجد میں جا رہے ہیں، اس مسجد کے نمازی میں نے ادھر لانے ہیں، تو اس حساب سے بات چیت ہوتی تھی۔ آج کے دور میں مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ لوگ مسجد آ ہی نہیں رہے، چاہے ان کی ہو چاہے میری ہو، مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ وجہ؟ یہ وجہ جو ہے نا، یہ جاہلیت ہے۔ آج کے دور میں اسلام یہ ہے کیونکہ اسلام پھیلتا ہے اللہ کے اس گھر سے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، جب تک یہ اللہ کے گھر آباد ہے، لوگ یہاں آتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں، یہیں سے دین لیتے ہیں، یہیں سے سمجھتے ہیں، جب تک خیر ہے۔ جب لوگوں کو دین، یعنی میں آپ کو بتاؤں، ابھی یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے آج کل کے یہ ایلیٹ کلاس جو ہے، جو امیر کبیر طبقہ ہے، وہ مسجد، دین کہاں ان کو کچھ پتا، کچھ نہیں پتا۔ دین بیزار ہے، لیکن شوق میں آپ دیکھتے ہوں گے، شوق میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، نوجوان خاص طور پہ، لڑکے یہ ڈیفینس کلفٹن کے علاقوں میں خاص طور پہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ وہ بیٹھتے ہیں ایک فیشن اور تفریح کے طور پہ، لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، کچھ نہ کوئی 100 بیٹھے تو 100 میں سے کوئی 10 میں کوئی تبدیلی آئی جاتی ہے، جڑی جاتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں میں سے بنی جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ ویسے تو مسجد بہت بری ہے، مولوی بہت برا ہے، دین بہت برا ہے، پرانی باتیں، دقیانوسی خیالات ہیں، لیکن یہ شوق ہے، اس شوق کو بعد میں ختم کیا جائے گا، وہ تو ٹائم لگے گا، لیکن اس سے پہلے ختم کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ جو سارے سال کی محنت ہے ان کم بختوں کی، وہ ساری برباد ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ہے، مجھ سے بھی کئی ساتھیوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی بچے بگڑ رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے، آتے نہیں ہیں مسجد، سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو رمضان سے پہلے بات کی انہوں نے، میں نے کہا پھر بہترین موقع ہے، شوق میں اس کو رمضان مسجد میں اعتکاف میں بٹھاؤ اور بچوں کو بٹھائیے، وہ تو شور شرابہ کریں گے، موج مستی کریں گے، لیکن کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بچے مسجد آتے ہیں، ہم چیخ چاک کے ان پہ لڑ جھگڑ کے ان کو گلم گلوچ کر کے بھگا دیتے ہیں کہ شور مچا رہے، نکالو اس کو، تھپڑ لگا دیا اور فتح کا جشن بنا دیا ہم نے کہ دیکھو آج بدتمیز کو میں نے مسجد سے نکال دیا۔ وہ آج ایک دفعہ چلا گیا نا، پھر ساری زندگی واپس نہیں آئے گا، یہ وبال میرے سر آ گیا۔ وہ آج آ رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، تھوڑا بہت شور کر رہا ہے، تھوڑا سا برداشت کر لوں، اس تھوڑے سے نقصان کے بدلے میں انشاءاللہ بہت خیر ملے گی۔ یہی قواعد شرعیہ ہے، یہی مقصد شرعی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بھی آ کر سیدنا
حسن بیٹھ جایا کرتے تھے، حسین بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ نے ممبر سے اتر کے دونوں کو گود میں اٹھایا تھا خطبہ دیتے ہوئے، اور اسی وقت فرمایا تھا انما اموالکم واولادکم. کسی نے نہیں کہا بچے مسجد میں کیوں آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا خطبہ خراب ہو گیا، آپ اپنی نواسی کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. آنے دو بھائی. لوگ تو ترستے ہیں، جو چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد سدھرے، نسل سدھرے، مسجد آئے. ہم تو آنے والوں کو، بچوں کو مار پیٹ کے بھگا دیتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ اپنے بچے کو اعتکاف میں بٹھا دو. اس نے بھی ارادہ کر لیا. پھر وہ آیا کہ یار ہو نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا میں پہلے بھی ارادہ کیا، لیکن وہ پڑھتے ہیں، وہ جو بیکن ہاؤس اسکول ہے نا، یہ اسکولنگ سسٹم، یہ 2-3 ہیں بڑے بڑے سٹی اسکول ٹائپ کے، اور بیکن ہاؤس اور اس طرح کے. پہلے تو ان کے ایگزام ہوتے تھے ان دنوں میں، وہ تو انٹرنیشنل ڈیٹس ہوتی ہیں ان کی. یہاں پر لوکل جو ہے نا وہ لازمی آخری عشرے کے حساب سے کچھ نہ کچھ ان کے ٹیسٹ رکھتے ہیں جان بوجھ کے. بعض اوقات تو 2-3 سال پہلے مجھے یاد ہے عید کے دن بھی امتحان رکھا ہوا تھا انہوں نے. عید والے دن خاندان میں بھی ملنے نہ جاؤ، امتحان دو. ٹیسٹ رکھتے ہیں عید کے، ابھی بھی اسکول کے لوکل ٹیسٹ ہوں گے عید کے دوسرے دن، تیسرے دن، آخری عشرے میں ٹیسٹ لازمی. وہ کہہ رہے لازمی میں نوٹ کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ تاکہ بچہ ٹیسٹ کی تیاری کی وجہ سے اور ٹیسٹ دینے کے لیے مسجد نہیں جائے گا. یہ ایک موقع آ رہا ہے جس میں فیشن میں، شوشا میں، دکھاوے میں، تفریح میں وہ مسجد جا رہا ہے، تو کسی طرح اس کو مسجد سے روک دو. آپ کے اس دور کی جاہلیت ہے مسجد سے روکا جا رہا. آپ کا دین اس وقت کئی زاویوں سے چھینا جا رہا ہے مسجد سے دور کر کے. سوشل میڈیا الگ لگا ہوا ہے. مولویوں کی کردار ایک تو کچھ نہ کچھ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کردار کشی. کوئی داڑھی والا اگر کسی جرم میں سامنے آ جائے، وہ میڈیا وبال برپا کرتا ہے، اور کالج یونیورسٹیز کے کوئی کیسز آ جائے. اس کا معنی نہیں ہے کہ مدرسے میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے. سب جگہ غلط ہے، اور سب کے لیے معیار ایک ہی ہونا چاہیے. غلطی سب کی ایک ہی ہے، جرم سب کا ایک ہی ہے، لیکن آپ فرق صرف اس چیز کو ابھارنے کا، اٹھانے کا، بتانے کا اس انداز میں. سوشل میڈیا پہ دین موجود ہے، تقریریں موجود ہیں، سب چیزیں وہاں موجود ہیں. مسجد کیا کرنا ہے جا کے یار؟ نمازیں بھی اب گھر میں ہی پڑھ لو. مسجد کی اس روحانیت سے، اس ماحول سے، جہاں پر فرشتے آ کر جب قوم بیٹھتی ہے اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کا ذکر کرتی ہے، فرشتے اس محفل کو ڈھانپتے ہیں، سکونت نازل ہوتی ہے، رحمتیں اس محفل کو ڈھانپتی ہیں. اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے اس مخلوق کے پاس جو اللہ کے پاس وہاں پر وذکرہم اللہ فی من عنده سے مسلم کی حدیث ہے. ان ساری لذات سے، ساری چیزوں سے یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. تو آپ کے دور کی جاہلیت یہ ہے کہ آپ کی مسجدیں ویران ہیں. آپ کے دور کا اسلام یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کوشش یہ کرنی ہے کہ واپس، ورنہ یہ بات یاد رکھیے 10-15 سال کی بات ہے، یہ جو سفید داڑھیوں والے آگے آگے ہوتے ہیں نا، بس یہ دنیا سے چلے گئے نا تو پھر آگے مسجدوں میں کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. کیونکہ یہ بچپن سے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہے، تو پیر لگے رہے. ان کو چین سکون نہیں آتا جب تک مسجد نہ آئے، نماز نہ پڑھے. اس نسل کے ان بچوں کے پیر نہیں جڑے، کل کو یہ نہیں آئیں گے. اور یہ اللہ کے گھروں کی ویرانی ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں. اس کی ویرانی تباہی اور بربادی کے دہانے پر انسان کو لے جاتی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دین بیداری ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. دین سے یعنی اللہ کے خلاف بات کرنا، اللہ کو چیلنج کرنا. اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے کیوں اتنی ہم پہ پابندیاں لگا دی؟ اللہ یعنی کیوں ہم پر اتنی سختیاں ہیں؟ ہم یہ نہ کریں، ہم یہ، میری زندگی ہے، چلو میں نے مسجد کی حد تک مان لیا، یہاں آیا نماز پڑھ لیا دین ہے، روزہ رکھ لیا دین ہے، کوئی حج بھی کر لیا دین ہے. باقی میری خوشی ہے، میرا غم ہے، میرا کاروبار ہے، میرا گھر ہے، میرے معاملات ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہیں، میری مرضی میں جیسے چاہے زندگی گزاروں. بھائی وہاں ایسے ہی ہے نا، بچے کو ماں باپ سے کوئی غرض نہیں ہے. ماں باپ پوچھ نہیں سکتے بچے سے کہاں گئے، کیا کیا. بچہ 18 سال کا ہو گیا ویسے ہی آزاد ہے. پھر تو ماں باپ پہ ویسے ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے کوئی ایک پائی پیسے کا بھی وہ بوجھ اٹھائے. اسی لیے وہاں بہرار ابھی بڑی ہوئی ہے. بچہ باہر نکل جاتا ہے، بچی باہر نکل جاتی ہے. انہوں نے اپنے پڑھائی کا، اپنے رہن سہن کا، اپنے سارے معاملات کا خود انتظام کرنا ہے. نہ خاندان کا پتہ، نہ ماں باپ کا پتہ، نہ کوئی آس پڑوس کا پتہ، نہ کسی اور اخلاقیات کا پتہ. برباد ہے معاشرہ. اور وہی چیز وہ یہاں آپ سے چاہتے ہیں، وہی بربادی وہ آپ سے چاہتے ہیں. آپ کے ڈرامے، فلمیں، ان کے تعلیمی، ان کی طرف سے تعلیمی نظام، آپ کے عام طور پہ جو چیزیں مشہور کی جاتی ہیں ڈراموں فلموں کے ذریعے سے، جو کردار اور جو کہانیاں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں آپ کے گھروں کے اندر، وہ کیا ہیں؟
سوائے رشتوں پہ قدغن کے اور کچھ نہیں کہ یہ رشتے بوجھ ہیں. ماں باپ کا رشتہ بھی بوجھ بن گیا. پہلے تو اور رشتے تھے نا, کوئی تایا چاچا پھوپھی خالہ, یہ رشتے بوجھ تھے, کزن بوجھ تھے. اب ماں باپ بھی بوجھ بن گئے, بہن بھائی بھی بوجھ بن گئے. اس لیے اس چیز کو بھائی سمجھیے, آپ میں اپنی فکر بھی کریں, اپنے گھر والوں کی فکر بھی کریں, اور یہیں سے تبدیلی آتی ہے. آغاز یہیں سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی آغاز کیا تھا. تبدیلی کا نقطہ یہی تھا, سب سے پہلے جس چیز کی بات کرنی ہے, جس چیز کا علاج کرنا ہے, جس بیماری کو حل کرنا ہے, جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے کفر اور شرک کا فتنہ. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. اس کے علاج کی سب سے پہلے کوشش کرنی ہے. ساری چیزیں بات کی ہیں, سارے مسئلے بات کے ہیں, ان پر بھی بات کرنی ہے, لیکن ہر ایک مسئلے کو, ہر ایک چیز کو, ایک بندہ بیمار ہے نا, کینسر کا بھی مریض ہے, اس کو بلڈ پریشر بھی ہے, اس کو شوگر بھی ہے, اس کے ہاتھ میں زخم بھی ہے, اور بھی 4 بیماریاں ہیں. اب سارے ڈاکٹر مل کر اس کے ہاتھ کے زخم کا علاج کر رہے ہوں اور کینسر پہ توجہ نہ ہو, یا ہو تو چلو کینسر کی ایک ڈوز دن کا دے دیا بس, باقی یہ ضروری ہے, یہ جو ہاتھ کی زخم ہے نا, کیونکہ نظر آ رہا ہے, کینسر نظر نہیں آ رہا. کینسر کی تکلیف وہ بندہ محسوس کر رہا ہے, باقی سامنے والے کو نظر تو یہ زخم آ رہا ہے. تو اگر معالج بیٹھ کر اس زخم کا علاج کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو دنیا کا سب سے بڑا جاہل اور بیوقوف معالج ہے. اس زخم کو اہمیت دینی ہے اتنی جتنا یہ زخم ہے. اصل جو بیماری جس کی وجہ سے آدمی مر جائے گا, جو بیماری نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے آدمی تکلیف میں ہے, وہ اس کا کینسر ہے. کینسر ہے کفر اور شرک. ہم بیٹھے ہیں یہ چھوٹے سے زخموں کا علاج کرنے کے لیے. بھائی سچ بول لو, پڑوسی کا خیال کر لو, بھائی یہ کر لو, حلال کما لو, سود کے خلاف بات کر لو, یہ سب ہے, یہ مسئلے ہیں, ایسا نہیں مسئلے نہیں ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ معالج کا, ایک دین کو سمجھانے والے کا, ایک دین پر عمل کرنے والے کا, اس کینسر کا علاج ہے. اگر آپ بلڈ پریشر کے علاج پر توجہ دیتے رہیں گے, اگر آپ شوگر کے علاج پر توجہ دیتے رہیں گے, اس انگلی کے زخم کو توجہ دیتے رہیں گے, اور اس کینسر کو بھولے بیٹھے رہیں گے, یہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا, بلڈ پریشر بھی صحیح ہو جائے گا, شوگر بھی کنٹرول میں آ جائے گی, بندہ مر جائے گا آخرکار, کیونکہ آپ نے کینسر پر توجہ نہیں دی. یہی مثال ہے کہ جرائم بہت ہیں, معاشرہ برباد ہے, فتنے بے شمار ہیں. میں ان ساری چیزوں پر توجہ دے رہا ہوں. سود بھی میں نے ختم کر دیا, یہ بھی میں نے ختم کر دیا, جھوٹ پہ بھی میں نے بات کر لی, اس کو ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا, پڑوسیوں کے آداب بھی بتا دیے, بڑوں سے کس طرح بات کرنی یہ بھی سمجھا دیا. ساری چیزیں ہو گئی. کفر اور شرک کے ساتھ وہ گھومتا رہا, ہاتھوں میں چھلے پہنے رہے, گلے میں تعویذ لٹکے رہے, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یہ سارے نعرے لگتے رہے. اس کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا. وہ اس کینسر کو لے کر گیا جس کے ساتھ نجات کے متعلق آپ سب جانتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس لیے اپنے دل میں یہ طرب بیدار کیجیے, اپنے اسلوب کو درست کیجیے, بصیرت پر آئیے, علم حاصل کیجیے. علم ہونا چاہیے تاکہ میں اپنے گھر والوں کو سدھار سکوں, اپنے بچوں کو سدھار سکوں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے, میرے گھر والوں کو, میرے بچوں کو, میرے ماں باپ کو جنت میں اکٹھا فرما دے. یہاں دنیا میں میں ان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتا, ایک ایک کر کے سب نے جانا ہے. میں کچھ بھی کر لوں, سب میری آنکھوں کے سامنے جائیں گے, اور ایک دن میں بھی انہی کی آنکھوں کے سامنے چلا جاؤں گا. اصل کامیابی, اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, یہ آخرت ہی سب سے زیادہ خیر ہے اور سب ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. کوشش کیجیے یہ سب ہم اکٹھے ہو کر جنت میں جا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مسجد کی انتظامیہ کا بھی